آج کلاس چھوٹی ہے یا لگ رہی ہے چھوٹی ہیں؟ رسول صاحب بیمار ہیں بیچارے، اللہ رحم کرے. ان کا حال کیا ہے ویسے؟ رسول صاحب کا پتہ کیا؟ پتہ کریں کلاس کے بعد جانا. اس سے پہلے منع میں تمہیں صبح ہی کہا تھا پتہ کرنے کے لیے. پیسا سے کہا تھا تو رسول سے کہا تھا. فیصد سے کہا ہوگا. پیسا پوچھیں تو جائے. اور کیا یہاں کہیں سے کر لیں فون. اچھا جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کچھ ہومیوپیتھی کی ہے آپ نے کبھی یا کر رہا ہوں کبھی کبھی فضول سمجھتے ہیں بالکل بیکار؟ اب تو حضور کو ویسے نظر ہے کہ میں نے تو سیریسلی اس لیے کورس بھی اٹینڈ کیا ہے تو. اچھا یعنی اب تک ہم سے جو پڑھ رہے ہیں سب نان سیریس تھا. وہ کھیل کھیل میں باتیں ہو رہی تھی. میں کہا اب تو پھر کورس بھی کرنا چاہیے. ویل ڈن. ہیں آپ سچے آدمی ہیں، میں نے دیکھ لیے جن کی بات چھپاتے نہیں ہے نا. پھر اب تو ان کے نسخے بھی آتے ہیں ڈسپنسری ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب کے لکھے ہوئے. جی ماشاء اللہ. ایک تبلیغ کا بھی اچھا ذریعہ لگتا ہے کہ کچھ انگریز جو ہے نا ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہاں سے نسخہ مفت مل جائے گا. ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں باہر سے ٹھیک ہے. تو وہ آتے ہیں. تبلیغ تو خیر نہیں ہوتی ہے مگر مفت مل جاتا ہے. بہانا ہی ہے. تعلق تھوڑا سا نہیں میں اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، بے شک بہت دیر بعد ہے مگر خدمت خلق کی ہے. مگر تبلیغ کے بہانے کی بات ضرورت نہیں. ان باتوں میں تبلیغ نہیں ہوا کرتی اور اتنے اپنا فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں. تبلیغ اسی کو ہوتی ہے تبلیغ کی خاطر آئے، اسٹریٹ فارورڈ. میرا ساری عمر کا یہی تجربہ ہے. جن لوگوں کو لوگ ہیں جن کی سفارش کر دیں صاحب تبلیغ بھی ہو جائے گی فلاں کر دیں، میں نے ایک بھی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس کو تبلیغ ہوئی ہو. اندر اس کی نیت اور ہوتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا امپریس کر رہے ہیں اس کو. مصیبت کرتے ہیں اور فائدہ کوئی بھی نہیں. جو تبلیغ کے لیے بلائیں اس کو صرف تبلیغ کے لیے بلائیں، اور جو کام کا کام کرو بس جاؤ. ہمارا سے اور کوئی واسطہ نہیں. مکس نہیں کرنا چاہیے دونوں کو. اس کا فائدہ بھی ہے. تبلیغ خدمت خلق کا ثواب ختم ہو جائے گا اگر تبلیغ کی خاطر کریں گے. تبلیغ تو ہونی کوئی نہیں اس لیے اس کا نہیں مل سکتا. جو ملنا تھا وہ گیا ہاتھ سے. ٹھیک ہے. اور کیا شروع کریں پھر؟ کوئی انتظار کرنا ہے کسی کا؟ امپورٹنٹ آدمی تو سارے آ گئے ہیں. فائدہ نہیں، فائدہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ فرت واکر اور نعیمہ کھوکھر ہیں اور یہ ادھر عارفہ اور کیا نام ہے تمہارا چیری بیگم، جو پلرز ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہیں. اور کئی پلرز ہیں جو انتظار کر رہے ہیں ہمارا نام بھی لیں پر ہم کیا ہر ایک کا نام نہیں سکتے. اچھے اچھے کام کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو اجتماعی کاموں میں زیادہ خدمت کر رہے ہیں اس وقت ان کی بات کر رہا تھا. آپ نے کتاب اپنی بنا لی؟ جی ہیں؟ جی. کہاں تک پہنچی ہے؟ حضور یہ ہم نے دکھا دوں؟ نہیں یہاں نہ دکھائیں جی بے صرف بتا دیں. حضور ہم نے میم تک کر لیا. انڈیکس جو ہے وہ میم تک پہنچ گیا. میم تک؟ مجھے کیا پتا میم کہاں آتی ہے. الف سے لے کے جب شروع کیا نا. نہیں الف سے میم تک جی گنتی تو ہوگی ٹھیک، پتہ لگ جائے گا میم کہاں آتی ہے. جی لیکن ہر الفابیٹ میں کتنی کتنی دعائیں ہیں حضور یہ ضروری تو نہیں کہ جتنی دیر میں میم پہنچے گی اسی نسبت سے دعائیں ختم ہو جائیں گی. آدھے سے زیادہ ہو گیا. نہیں حضور یہ بتانا چاہیے. 50 صفحے کے قریب تو لکھ لیے نا. کتنا؟ 50 صفحے تو لکھے گئے. اب 50 کل صفحے ہیں کتنے جو لکھے جائیں گے؟ ابھی تو میرا خیال ہے 10 اور لکھے جائیں گے. یہ دواؤں کا بتا دیں نا کتنی دوائیں ہیں. میم کی بات نہ کریں، جی دواؤں کی بات کریں. معدے کی تکالیف رہ گئی، معدے کی تیزابیت کی دوائیں رہ گئی ابھی. میم کے ساتھ ان کا ریلیٹ ہے نا، وہ ریلیٹ کرتی ہیں. اسی طرح اس کے بعد پھر میم میں مرگی ہو گیا.
ہو گیا. میں اور بھی میں نے مکمل کر لی. اس کے بعد پھر نون آئے گا تو اس میں نزلہ زکام اور نکسیر مین ٹھیک ہے. ہیڈنگز ہے. اس اور کے علاوہ کوئی اور بھی پھر واؤ نخرے جی نون میں آئیں گے. ہاں. اور پھر ہے میں اور بس ہے واؤ اور یہ بس 3 ہی رہ گئے ہمارے. 3/4 حصہ کام جی ختم ہو گیا. زیادہ بلکہ ہو اس سے زیادہ ہو گیا. جی تھوڑا سا رہ گیا. اب تو انتظار ہو رہا ہے جلدی، کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایسی چیز مل جائے جو دواؤں سے، بیماریوں سے دواؤں کی طرف پہنچ سکیں. تو یہ دونوں کام اب کر جائے گی، ہمیں الگ ضرورت نہیں پڑے گی لکھنے کی، ہے نا. جی نہیں بس موچ آنا رہ گیا میم میں. کیا؟ موچ آنا. اچھا. جی اور ہیضہ رہ گیا اور بس 1-2 چیزیں بس رہ گئی. مین جو چیز ہے وہ نزلہ زکام نکسیر اور اس طرح کی کافی یہ لمبے ٹاپک ہیں. جو آپ نے کر لیا ہے جی وہ اس کی نقلیں ہیں آپ کے پاس؟ نہیں حضور ابھی تو یہ میں نیٹ کام لے کے آئی ہوں، اس کی نقل مجھے کرنی ہے ابھی. اس کی نقل پیراسیٹی کو کہیں جی فوٹو کاپی کروا کے جی چند فوٹو کاپیاں کروا لیں جی تاکہ تبصرے کے لیے سب کو دے دیں، اچھا جی اور ایک میرے لیے چھوڑ دیں. جی اچھا ٹھیک ہے، جی ٹھیک. شکریہ. اچھا جی اب شروع کرتے ہیں پھر. حضور ان کا پتہ کیا جی. ہاں وہ رات دوائی دے دی تھی جی. لیکن شاید اب گیا ہوا ہے ان کا بیٹا پتہ کرنے کے لیے، اچھا. وہ ابھی واپس نہیں آیا. تو ویسے حالت جو جنرل ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہی آنکھوں کو بھی تکلیف ہے، کچھ یہ صحیح نظر نہیں آتا. وہ تو کل کی رپورٹ ہی ہے. یہی ابھی بھی یہی بتا رہے تھے گھر سے. ابھی کیا پتا گئے نہیں، ابھی تو کیا پتا. شاید گیا ہوا ہے پتہ کرنے کے لیے. میں پہلے پھر پوچھا پتا چل گیا آپ کو کیا ہے. جو بیٹا گیا ہوا ان کا شاید پتہ کرنے، وہ کہہ رہے تھے جو پہلی رپورٹ جانے سے تو نہیں پتا لگ جی سکتا نا. تو میں جو رپورٹ آپ دے رہے ہیں یہ رات والی ہے. یہ رات والی ہے حضور، ابھی شاید گیا ہوا پتہ تو کرنے. ٹھیک ہے. پھر جب میں نے کہا کہ ابھی نہیں تو آپ کہتے نہیں ابھی یہ ہے. اچھا بس وہ شاید آئے گا تو پھر پتا چلے گا. پتہ لگے. ٹھیک ہے نا. جی. اچھا جی. آئرس ٹینیکس ایک دوا ہے جو آئرس ورسیکولر کی ہمشیرہ ہے، لیکن دونوں میں فرق بھی ہیں اور بعض خصوصیات ہیں دونوں کی اپنی اپنی. آئرس ورسیکولر تو بالعموم معدے کی کھٹاس، تیزابیت وغیرہ ان میں استعمال ہوتی ہے. میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، پہلے پڑھا چکا ہوں میں آئرس ورسیکولر. تو آئرس ٹینیکس اکثر اس کے ساتھ اپینڈکس کے ساتھ یاد آتی ہے، اپینڈیسائٹس اپینڈکس میں، اور اسی کے پر محدود کیا گیا ہے. حالانکہ یہ روزمرہ کام والی دوا ہے اور بہت سی چیزوں میں، مثلا آئرس ورسیکولر کی کھٹاس کے علاوہ اس میں بھی بہت کھٹاس پائی جاتی ہے، اور اس کھٹاس کے ساتھ گلے کی خرابی، منہ کی خرابی، اس میں روزمرہ درپیش آنے والی تکلیفیں وہ آئرس ٹینیکس میں موجود ہیں. اس لیے اس کا علم ہونا چاہیے. اگر دوسری چیز کو فائدہ نہ دے تو یہ فائدہ دیتی ہے. میں آپ کو اس کو پروف کیا تھا، یعنی سب سے پہلے جس نے اس کی علامتیں لکھی تھیں کروائی تھیں کسی کو دے کر، ڈاکٹر جارج وگ، اور یہ پورٹلینڈ اوریگون کے رہنے والے تھے، جہاں ہمارے ڈاکٹر آفتاب صاحب جو چوٹی کے دل کے سرجنوں میں شمار ہوتے ہیں. آئرس ٹینیکس 1885 میں ہی انہوں نے اپنے مریضوں کو دے کر تو ان سے پروف کروا لی تھی، اور اس کے بعد پھر اس پر نئی پروونگ تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن کلینکل روزمرہ کے جو تجارب ہیں ان کے ساتھ ہی پھر دوائی اپنے دوسرے میں کچھ بھی بات کی ہے. اس کی خاص یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ منہ میں کھٹاس کا احساس، کھٹاس کا نہیں جلن کا احساس، یعنی کھٹاس معدے میں ہوتی ہے اور جلن منہ میں، اور کھٹاس کا احساس منہ میں نہیں ہوتا. اور جلن جو ہے وہ زبان پہ بھی، ارد گرد کلوں پہ بھی اور گلے میں بھی، اور اس کے ساتھ گلا خشک ہو جاتا ہے پھر. اور یہ دورے واضح جب بڑھتے ہیں تو شدید سر درد جو بسا اوقات دائیں طرف سر میں ٹھہرتی ہے، مگر بائیں طرف بھی ہوتی ہے،
اور اس کے ساتھ قے میں اکثر صفراوی مادہ نکلتا ہے. پیٹ میں درد کا دورہ اس میں ایسا ہے کہ امبیلیکس میں کھچاؤ تناؤ جس طرح اس میں ملتا ہے آپ کو پلمبم میں، مگر اس کا تو بہت نمایاں ہے. وہ تو باقاعدہ تنی کے ساتھ جیسے کھینچ کر کسی نے کمر کی طرف کھینچ لیا ہو وہ احساس ہوتا ہے، مگر اس میں وہ ہے تو صحیح مگر ویسا تناؤ نہیں ہے. آئرس ویسیکل میں تشنجات بھی ہیں اور جتنی دوائیں اکٹھی ہیں ان میں تشنج بھی پیدا ہوتے ہیں. پیٹ درد بھی اس کا اسی قسم کا ہوگا، اسہال کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے. یہ عمومی تعارف ہے آئرس ورسیکلر کا، ٹینس کا، آئرس ٹینس کا. اب میں آپ کو نوٹس دیکھ کے بتاتا ہوں تاکہ کوئی بات جو ذہن میں نمایاں ہو اس کی اور ذہن میں نہ آئی ہو میں بتا دوں. میرا خیال ہے آئرس ٹینکس جہاں تک مجھے یاد ہے انہی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. کوئی اور تو نہیں کسی کو یاد؟ آپ کو یاد ہے کچھ؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں پھر. اب سلسلہ وار اس کی علامتیں شروع کرتے ہیں. جن کی پروونگ کی گئی انہوں نے بھی منہ میں کھٹاس کا ذکر نہیں کیا، مگر جنہوں نے پروونگ کی ان کو 15 منٹ کے اندر منہ میں اور گلے میں جلن کا احساس ہوا جو دب گیا کچھ عرصے کے بعد خود ہی. یہ بار بار چونکہ دوائیاں دلواتے تھے ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر جارج وگ، تو یہ بات محسوس ہوئی کہ جو بھی دوائی جب بھی خوراک کو لیتا تھا تو یہ احساس اس کا جاگ اٹھتا تھا، اور دوسرے دن صبح بھی پھر یہی عمل دوبارہ جاری ہوا اسی طرح. بہت زیادہ جب انہوں نے دی ہیں تو پھر دوسری علامتیں بھی ظاہر ہو گئی. ساری علامتوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے مینٹل گلوم کے ساتھ ہوم سکنس ہوتی ہے اس میں، یعنی اداسی اور سیاہی چھا گئی ہے سارے وجود پر، اور اس کے ساتھ ہی گھر جانے کو دل چاہے، اور آدھی رات کو یہ جو اداسی کا دورہ ہے یہ بڑھ جاتا ہے. اور ٹیمپلز میں ہیڈ ایک زیادہ ہوگی. سر کی جلد میں خشکی یا کم سے کم نہ خشکی نہیں، برننگ، سر کی جلد میں بھی جلن اور خارش ہوتی ہے. پھر یہ عام خارش سے کے مطابق نہیں ہے کہ ایک ایسی خارش ہے جو صرف جلن کے ساتھ وقتی طور پر ہوتی ہے، کوئی مستقل بیماری نہیں ہے. یہ ڈائریا جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ایبڈومینل پینز، یہ وہی تشنجی حالت کی پینز ہیں. اس نے اپنے ڈاکٹر وگ نے کہیں بھی اپنی پروونگ میں اس کا ذکر نہیں کیا اپینڈیسائٹس کا، لیکن ان کی علامتوں سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا بعد میں تجربے سے ثابت ہوئی کہ یہ اپینڈکس کی علامتوں میں بہت مفید ہے، کیونکہ دائیں طرف کا اثر میں نے آپ کو بتایا نا، سر میں بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور سارے اس دائیں پہلو پر زیادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بائیں طرف بھی چلا جاتا ہے اور شدید قے بھی ہوتی ہے. تو ان علامتوں کو دیکھ کر اور پھر تشنج کی حالت کو دیکھ کر بعض بات کے ڈاکٹروں نے اس کو اپینڈکس میں استعمال کیا تو اچھا مفید پایا ہے. اور میں نے تو جب بھی استعمال کیا ہے آرنیکا، برائونیا اور آئرس ٹینکس کو 200 میں، یا آرنیکا اور بیلاڈونا حسب ضرورت ہے. اگر دائیں طرف کا تشنج نمایاں ہو جائے تو پھر بیلاڈونا استعمال کرنا پڑتا ہے، مگر آرنیکا، برائونیا اور آئرس ٹینکس بہت مفید ہے. اتنا حیرت انگیز فائدہ پہنچاتی ہے
کہ جو کرائسس آنا ہے بعض دفعہ اپینڈکس کا آ جاتا ہے اور اس سے خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس میں کام آتی ہے اور زیادہ جو کیس ہے بیماری زیادہ بگڑتی نہیں۔ اس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے شاید بتایا تھا واقعہ، خود مجھے اپینڈکس کے دورے ہوا کرتے تھے اور شدید تکلیف ہوتی تھی، مگر یہ میں کھا لیتا تھا تو اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا بالکل۔ اس لیے مجھے نہ کبھی آپریشن کا خیال آیا، نہ یہ خطرہ کہ لمبا چلے گا۔ ایک دفعہ میں کار ڈرائیو کر کے خود کراچی جا رہا تھا، بیوی وغیرہ ساتھ تھے، تو شروع سے ہی محسوس ہوا کہ تکلیف ہو رہی ہے اور میں نے وہ ساتھ کھانی شروع کی، یہ دوائیں چونکہ میں ساتھ سفری رکھا کرتا تھا، تو ٹھیک رہا۔ رات پھر صادقہ آباد میں ہم نے رات گزاری، جو کراچی سے تقریباً 400 میل کے فاصلے پہ ہے، اور وہاں رات کو پھر تکلیف ہوئی زیادہ۔ پھر میں نے دوا کھائی۔ اب ڈاکٹر تو ایسے مریض کو کہیں گے کہ تم نہ ڈرائیو کرو گے، پاؤں کا دباؤ بہت سخت پڑتا ہے اور حرکت نہیں کرنی، فوراً آپریشن اسپتال جاؤ، آپریشن کرواؤ۔ تو اسی حالت میں نے ڈرائیو کی اور کراچی تک پہنچا ہوں 400 میل کی ڈرائیونگ کے، اور درد جو تھی وہ کبھی بھی قابو سے آگے بڑھی نہیں، اور جب بھی دوائی کھاتا تھا کافی عرصے کے لیے، یعنی آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے لیے یوں لگتا تھا جیسے غائب ہو گئی، اب کوئی تکلیف نہیں، مگر ایک ہلکی سی چبھن سی وہاں موجود رہتی تھی۔ کراچی جب پہنچا ہوں تو ہمارے بھائی داؤد، کرنل داؤد احمد صاحب مرحوم، ان کے گھر میں ٹھہرا کرتا تھا ان دنوں میں، آپا جکو ہماری بہت خیال رکھا کرتی تھیں، تو ان کے رات سویا ہوں تو اس وقت سب سے زیادہ شدید حملہ پھر وہاں ہوا ہے، اور صبح جب میں چائے وائے کے لیے نہیں آیا تو پھر ان کو پتہ لگا کہ کوئی بات ہے، مگر اس کے باوجود میں بتا رہا ہوں یہ جب میں کھاتا تھا اس وقت مجھے لگتا تھا کہ بخار بھی چڑھے گا اب، اور اس کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوئی، لیکن رات گزر گئی، سوتا بھی رہا ہوں، اٹھتا بھی رہا، لیکن انہوں نے یہ پہچان لیا کہ تکلیف ہے۔ جب میں ان کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے اپینڈکس ہے اور اپینڈکس کی وجہ سے ہی انہیں اپینڈیسائٹس کی دوا ہی کھاتا ہوں تو فائدہ ہوتا ہے، تو فوراً لے گئے، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا وہاں وکٹوریا روڈ کے پاس، اور جب وہ سرجن نے دیکھا تو اس کے تو چھکے چھوٹ گئے، اس نے کہا یہ کیس ہے، تو اپینڈکس تو پھٹ چکا ہے، پرفوریٹ پھٹا نہیں، پرفوریٹ ہوا ہے، اور کئی جگہ سے پرفوریٹ ہوا ہے، اور یہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی وہی ہے جو چلا کے موٹر لے کے آیا ہے، دورہ ہوا ہے اس کو وہاں صادقہ آباد میں سخت، اور ابھی تک زندہ ہے ٹھیک ٹھاک، تو بالکل امیز ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا میں آپریشن کر دوں، میں نے کہا شوق سے کرو، تو ابھی تو سرجن کا کام ہے، ہومیوپیتھی ختم ہے یہاں، لیکن دوائیں میں اپنی کھاؤں گا ساتھ۔ پھر تو پہلی جو دوائیں تھیں وہ انہوں نے دے دی مجھے، وہ بے ہوشی کی تھیں اور ابتدا کی، اس کے بعد پھر میں نے ان کی دوائیں چھوڑ دیں اور بڑی جلدی خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ وہ مجھے تحفے کے طور پر میرے لیے اپینڈکس لا کے آیا تھا، میں بھی دیکھ کے حیران ہو گیا تھا، کافی پھولا ہوا اور سخت جگہ سے سخت ہو کے سالیڈیفائی ہوا اور لمبا، جس طرح یہاں ساسیج نہیں لوگوں کو پسند، اس طرح ساس تھی بنی ہوئی، اور جگہ جگہ اس میں سوراخ، وہاں سے پیپ بہی ہوئی۔ اس نے اسپرٹ میں ڈال کے مجھے تحفہ دیا کہ یہ دیکھ لو اپنا۔ تو یہ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، اور دوسرے بھی جتنے مریضوں میں نے آئرش ٹینس والا نسخہ دیا ہے خدا کے فضل سے بہت ہی نمایاں فائدہ ہوتا ہے، مگر جہاں چاقو کا کیس ہو، سرجری کا، وہاں زیادہ دیر ہومیوپیتھ کو ٹالنا نہیں چاہیے، اور یہ سبق 2-4 سیکھ کے میں یہی مشورہ دیتا ہوں اب کہ جہاں تک ہومیوپیتھی کا تعلق ہے، جو چیزیں وقتی طور پر 1-2 دفعہ ٹھیک ہو جائیں اور پھر آئیں دوبارہ، وہاں ضرور سرجری کروا لینی چاہیے۔ تو یہی مشورہ آپ کو بھی ہے، اب باقی باتیں پھر دیکھتے ہیں۔
जो इलामतें मेरी ज़ाहिर हुई थी और जिसमें ये दवा मुफीद थी वो यही थी कि दाईं तरफ से दर्द शुरू होकर फिर सारे पेट में फैल गई थी। 7 करोड़ में जो पहला हमला हुआ है और शदीद क़ै की तरफ रुझान था। और ये अजीब बात है, ये ना वहाँ क़ै की ना कराची में, क्योंकि जब मैं दवाई खा लेता था वो जो क़ै का रुझान था ना साथ दर्द के चक्कर के साथ, वो ठीक हो जाता था और सारे पेट से दर्द सुकड़ के वापस दाईं तरफ आने लग जाती थी। और जब दोबारा हमला हो तो फिर सारे पेट में फैलती थी और तशन्नुजी हालत भी थी। इसलिए अगरचे उसने डॉक्टर ने लिखा नहीं हुआ, विग नाम है, क्या विग है, जॉर्ज विग, हाँ, कि तशन्नुज होते हैं इसमें। मैंने खुद देखा है तशन्नुज की कैफियत पैदा होती है सारी। तो अब आपको ये इसको खूब अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए कि अपेंडिसाइटिस की बहुत चोटी की दवा है। और ये डॉक्टर जो तजुर्बा करने वाला है वो ये कहता है कि एक्यूट पेन्स in the bowels passed off in the night, but for 14 days there was a tender spot over the ileocecal region. जो टेंडर स्पॉट वाली बात तो इसकी ठीक है, मगर ये दौरा अक्सर रात को आता है। ये बात गलत है कि रात को पास ऑफ हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस का दौरा दिन को भी होता है, रात को भी होता है, और जब दिन को शुरू हो तो रात को ज़रूर होता है फिर। और ये अगर ये तासुर ये किताब पढ़ के कोई ले ले गलत तासुर होगा। माइंड ग्लूमी, कास्ट डाउन, होम सिक, ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ। स्ट्रेंज sensations in mind, thought some of her friends had died. ये तो ख़ास किसी को तजुर्बा हुआ होगा। मेरे इल्म में तो कोई मरीज़ ऐसा नहीं आया जिसने ये जिक्र किया हो जिसका आरिस्टेनिक से ताल्लुक हो। इसमें रोने और खुश होने का रुझान अदलता बदलता है, मगर वो पागलपन की इलामतों के बगैर। स्टेमोनियम में भी मरीज़ कभी रोता है और कभी हंसता है, मगर उसमें पागलपन नुमाया दिखाई देता है। लेकिन इसमें वैसे ही तबीयत गहरी उदास हो जाती है और मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और रोएगा, और उसमें कोई भी अजनबियत और पागलपन का एहसास नहीं होता। और फिर हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही, रिलैक्स हो जाता है जब, तो गालिबन ये अलामत जिंकम सर्फ में भी है, मगर इसमें तो मैंने देखा है कि खुशी बहुत, तबीयत बहुत खुश है, शाश बशाश। हंसी बर्दाश्त की बहस जो है वो तो यानी इसमें किताबों में कहीं जिक्र नहीं इसके ताल्लुक में, लेकिन बशाशत का जिक्र है। और ये मरीज़ जितने भी अपेंडिसाइटिस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनमें कोई इसका इन्फेक्शन का असर हो जाए, उनमें भी मूड का बदलना बड़ा नुमाया है। कभी खुश मूड, कभी फिर एकदम गहरी उदासी का दौरा। इसमें जो सर दर्द के दौरे हैं वो अक्सर हफ्ते में एक आध दफ़ा होते रहते हैं। और दाईं तरफ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दाईं आंख पर सर दर्द बैठती है, आधे सर पर बैठती है। और वॉमिट्स ग्रीन बाइल व्हेन पेन एट हाइट। ये ग्रीन ज़रूरी नहीं है, इसमें आमतौर पर खटास की होती है क़ै, लेकिन एक दो क़ै के बाद जब मैदा खाली हो जाए तो फिर ये बाइल को खींच लेता है मैदा, और फिर उसके बाद उसमें सब्ज़ रंग आ जाता है। लेकिन दाईं तरफ की मिग्रेन इसकी एक नुमाया अलामत समझें आप। आँखों में भी खारिश होती है और टेम्पल्स में दुखन और स्मार्टिंग और बर्निंग, आंखों में चुभक, सो कहते हैं ना,
चुभन होती है और फिर बर्निंग। दांत के लिहाज से इसका ताल्लुक बाईं तरफ के ऊपर के मोलर के साथ है, और जब भी जो इन्होंने तजुर्बे के साथ नहीं मैं बता रहा, ये जो प्रूविंग वालों ने लिखा है वो ये लिखा है कि बाईं तरफ ऊपर के दांत में तकलीफ हुई। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि प्रूविंग वसी हुई थी कि नहीं। हो सकता है उस मरीज़ का बाएं दांत, बाएं मोलर ही ख़राब हो ऊपर का, तो दांत में ये एग्रेवेशन करती हो। इसलिए इसमें ज़रूरी नहीं कि आप बाईं तरफ के ऊपर के मोलर का इंतज़ार करें। ये पता है कि एक मरीज़ को गालबन मोलर की तकलीफ़ थी, तो उस तकलीफ़ को इसने उभार दिया। और मोलर बहुत लंबा मालूम होता था उसको, और 2 बजे तक जागना पड़ा। फिर 6:15 पे दोबारा आँख खुली तो तकलीफ़ जो थी अभी मौजूद थी। ये बेकार हैं चीज़ें। आमतौर पर बीमारियों में यही होता है, दांतों में पहले हिस्से में रात के सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आखिर थक के नींद आ जाती है। और मुंह और गला यूँ लगता था जैसे आग लग गई हो, वही एहसास जो है ना जलन का, वह खटास का नहीं है। और आयरिस वेसिकल में खटास का एहसास होता है, इसलिए ये नुमाया पहचान है। उसमें जलन है लेकिन वो दबी हुई, और खटास गैर मामूली ज़्यादा। और खटास में और कौन सी दवाएं हैं जो नुमाया तौर पर आपको याद आती हैं? नहीं, और रुबाइना, रुबाइना वो ठीक है। आज तुम बीट कर गई, तुम्हें देख लो हैं। स्वामिका में भी होती है। हाँ, बर्निंग थ्रोट में भी है, फोसेस में। इसकी बर्निंग जो है मुंह में हो या गले में, इसको ठंडे पानी से आराम नहीं आता। बाज़ मुंह के अंदर बर्निंग की दवाएं हैं, बहुत सी हैं, जिनको तेज़ ठंडा पानी मुंह में रखें तो वक्ती तौर पर वो जलन का एहसास दब जाता है। कैप्सिकम में भी जलन का एहसास जो है वो बहुत ठंडे पानी के साथ दब जाता है, ये इसमें नहीं दबता। जितना मर्जी ठंडा पानी मुंह में रखें वो जलन उसी तरह बरकरार रहेगी। मैदे में खड़े होने पर जैसे वो डूब गया हो, जैसे दिल डूबता है, उससे मैदे में बाज़ दफ़ा डूबने का एहसास होता है। कटिंग इन एब्डोमन, कटिंग पेन लिखा हुआ है, मोर सवियर ऑन राइट देन लेफ्ट। और फेयरफुल पेन, ये वही अपेंडिसाइटिस। और असहाल का जो दौरा है वो आमतौर पर रात को इसका ज़्यादा होता है। मिडनाइट में बाज़ दफ़ा कोपियस स्टूल होते हैं। इसमें एक और अलामत है जिसका पेशाब से ताल्लुक़ है और एसिडिटी से भी है। बाज़ दफ़ा जब एसिडिटी बढ़ जाए तो फिर पेशाब का रुझान भी बार बार हो जाता है, और वो कोई मुस्तकिल पेशाब से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि एसिड वो एक एहसास पैदा, ज़ूद हिस्सी पैदा कर देता है पेशाब में। पेशाब में भी जो ज़्यादा खारिज हो तो बजाय इसके कि इंसान को पूरी तरह पेशाब भर कर आए, मामूली सा भी इकट्ठा हो तो पेशाब करने पर मरीज़ मजबूर हो जाता है। ऐसे मरीज़ जो दायमी ऐसे हैं उनकी ये दवा नहीं है। मेरा तजुर्बा है ये सिर्फ उस वक्त काम आती हैं ऐसी दवाएं जहाँ आम हालात में ठीक हों, लेकिन कभी कभी दौरा हो। और वो जो दौरे का वक्त है वो आमतौर पर मैदे की तेज़ाबियत का वक्त है।
جب میدے میں تیزابیت ہو اور یہ دورہ ہو تو پھر اس میں یہ بہت مفید دوا ہے. اس میں عام جو پیشاب کی جلن والے مریض ہیں بعض بتاتے ہیں کہ کلیئر پیشاب تھا پانی کی طرح، لیکن اس کے باوجود اندر ایک ہلکی سی برننگ کے احساس جو بعض دفعہ آدھے گھنٹے بعد بعض دفعہ گھنٹے کے بعد مریض کو جانے پر مجبور کرتا ہے، اور پیشاب بالکل صاف. اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ براؤن پیشاب آتا ہے. اس میں آئرس ٹینکس میں پیشاب کا رنگ ہمیشہ براؤنش ہوگا، نسواری سا، اور زیادتی اتنی کہ بعض دفعہ آدھے گھنٹے کے بعد، بعض دفعہ اس سے بھی جلدی پیشاب کر کے آئے ہیں. بعض مریضوں کے متعلق اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایوری 15 منٹس فار 2 hours یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہ ایوری 15 والا تو مجھے کوئی مریض نہیں ملا، لیکن آدھے گھنٹے والے جن کو ایسڈ کا دورہ ہو میں نے دیکھے ہیں. تو ایسڈ میں جو دوسری دوائیں ہیں وہ اس میں آرسنک بھی کام کرتی ہے، اور بھی بہت سی دوائیں، نیٹرمفاس بھی کام کرتی ہے، لیکن ان کی علامتیں سب اپنی اپنی مد نظر رکھنی چاہیے. نیٹرمفاس میں پیشاب کے رنگ میں کچھ پلاہٹ ہوتی ہے، اور جرسیمیم میں اور آرسنک میں کلیئر پیشاب ہوتا ہے اگر وہ کھٹاس کی وجہ سے ہو. اگر گردے کی بیماری کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں البیومن آتی ہے، چونکہ اس لیے اس میں سیاہی آ جاتی ہے پیشاب میں، آرسنک میں. لیکن سیاہی کے بغیر جو اتفاقی طور پر ہو رہا ہے، نروسنس اگر ذمہ دار ہو کھٹاس سے زیادہ، تو اس میں جرسیمیم اور آرسنک مل کے بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور اگر کھٹاس ہو اور رنگ زرد ہو یعنی نسواری ہو تو اس میں آئرس ٹینکس کو یاد رکھیں. اور آئرس ٹینکس جو ہے، آئرس ٹینکس اس لحاظ سے زیادہ ہی شیطان ہے کہ 15 منٹ کے بعد مریضوں کو، بعض لوگ مجھے ملے ہیں، بعض بڈھے خاص طور پر بیچارے جب ان کو دورہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں 15 منٹ کے بعد گئے واپس آئے، پھر گئے پھر واپس آئے. لیکن مجھے ان کو آئرس ٹینکس دینا یاد نہیں کبھی کسی کو میں نے دی ہو. مریض بہت سے آئے، ان کو اور دوائیں میں دیتا رہا ہوں مختلف، لیکن اگر اس کا پوچھ لیں آپ اور پیشاب میں نسواری پن ہو تو پھر یہ دوا استعمال کر کے دیکھیں. اور ایک اور چیز جو ہے وہ ظاہر ہے، جب پانی بہت نکلتا ہے جسم سے اور ایسڈ ہو تو یہ کمزوری ضرور کرتے ہیں. پیشاب کا بار بار آنا بھی کمزوری پیدا کرتا ہے، مگر ایسڈ تو بہت ہی زیادہ کمزوری پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ محاورہ ہے ایسڈ ڈیبیلٹی. کسی شخص کو ایسڈ ڈیبیلٹی جو ہے وہ تو ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ سارے جسم سے بعض دفعہ بالکل جان لگتا نکل گئی ہے، انگلی تک حرکت کرنے سے کوفت ہوتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ شاید دل بیٹھ جائے. یہ ٹپیکل ایسڈ کا کیس ہے، جو بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ حرکتیں کرتا ہے. اور چلنا دوپہر، اس کے پیچھے سے گدی سے ایک احساس جیسے وہ لکڑی کی بن گئی ہو، اور بیلنس قائم رکھنا مشکل، یہ علامتیں اس میں بھی پائی جاتی ہیں آئرس ٹینکس میں. اور اگر پیشاب اور یہ کمزوری ہو تو پھر تو بلا تاخیر اس کو فوراً آئرس ٹینکس دلوائیں. نیند اڑ جاتی ہے. نیند تو اڑنی ہوئی، جس نے 15 منٹ کے بعد اٹھنا ہے اس کی نیند کا کیا سوال ہے؟ 15 منٹ کے اندر آپ سو کے اٹھ کے پیشاب کر کے واپس آ کے سو سکتے ہیں؟ کبھی تجربہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو آئرس ٹینکس کی پروونگ کریں. دیکھنا ہے کہ پرانے زمانے میں جس طرح کام کرتی تھی آج کل بھی کرتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اب زنکم سلف تو میں حیران ہوں کہ آپ کو کیوں ابھی تک نہیں پڑھائی. بہت اہم دوا ہے اور بار بار استعمال ہوتی ہے، اور اتنی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں اس کے متعلق
کہ شاید اسی وجہ سے ذہن پہ اثر تھا کہ میں پڑھا چکا ہوں. زنک سلف کا ایک عمل تو سب کو معلوم ہے کہ آنکھوں میں وہ موتیا بند کے لیے بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بھی کھٹاس ہوتی ہے معدے میں، اور اس میں بھی تشنج پایا جاتا ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، مگر آگے پھر فرق پڑ جائیں گے. اس میں بھی سر درد میگرین کی طرح زنکم سلف میں بھی، لیکن اس کی سر درد کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے بجلی کے کرنٹ کی طرح سر میں کوئی چیز دوڑ گئی ہے. اور رات کو بعض دفعہ یہ سر درد کے ساتھ جو پہلے بھاری ہوتا ہے سر اور درد میں شدت نہیں ہوتی، مگر یہ بجلی کے کوندے مریض کو بہت تنگ کرتے ہیں، بلکہ خطرہ لگتا ہے کہ شاید مجھے دل کا حملہ ہونے والا ہو گیا. اور عام طور پر کنپٹی اس کا مرکز ہوتی ہے، دائیں یا بائیں کنپٹی سے ایک لہر اٹھے گی یا کنپٹی کی طرف جا کے پھر آگے نکل جائے گی. اور اس میں پیچش بھی عام طور پر پائی جاتی ہے. پیچش کے معاملے میں یہ دوا بھی خاص معروف ہے، یعنی معروف ہونا چاہیے اس کو، مگر لوگ عموماً اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. معدے کی علامتیں اکثر اس میں ملتی ہیں، معدے کے بگاڑ کسی شکل کا بھی ہو. اور ڈیسنٹری جو اس کی پیچش ہے، اگر آپ زنکم سلف کو عموماً پہچان لیں تو پیچش میں جب یہ کام آتی ہے تو بہت ہی نمایاں فرق ڈالتی ہے، جلد اور تیز اثر کرنے والی دوا ہے. اس کے متعلق یہ لکھتا ہے جو میں نے آپ کو برننگ کا اس کا کہا تھا، برننگ تو نہیں کہا تھا لیکن سر درد کے متعلق، برننگ ایکیوٹ پین ان ہیڈ. یہ جو ایکیوٹ پین ہے یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ اس سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ آغاز اس کا ہوتا ہے سر بوجھل اور ایک نان ڈسکرپٹ درد جس کو آدمی پر بیان نہیں کر سکتا، لیکن نیند پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور بھاری سر کے اندر دکھن سی، کچھ مبہم سی دکھن پائی جاتی ہے. لیکن یہ جو درد کے کوندے ہیں، بجلی کے کوندے، یہ پہچان ہے، اور اس کے ساتھ پھر شدید سر درد ہو جاتی ہے. سیویرٹی کوندوں کے ساتھ آتی ہے، اس سے پہلے یہ عمومی احساس ہی رہتا ہے بھاری پن کا. اور اکثر اس کے ساتھ معدے کی علامتیں موجود ہوتی ہیں، بعض دفعہ انتڑیاں بھی جواب دے جاتی ہیں. اسہال سے زیادہ پیچش کا رجحان ہے اس کا. یہ کہتا ہے immediately sensation as if a strong electric shock passed through head. He expected his brains would expected کس طرح ہو سکتا ہے؟ He was afraid کہنا چاہیے تھا. He expected his brains would have burst through his skull. Expected تو بڑی عجیب بات لگ رہی ہے، جیسے توقع لے کے بیٹھا ہوا کہ میں دیکھوں کسی دماغ ہے کیسا میرا. یہ feared ہے، he feared اور he was afraid کہ جیسے بھیجا باہر نکلائے گا. یہ جو احساس ہے یہ اس میں بھی ہے اور ٹینکس میں بھی ہے اور نکسوامیکا میں بھی ہے کہ جب یہ ایسیڈیٹی کا حملہ زیادہ ہو جائے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے رگوں میں خون کی رفتار کم ہو گئی ہے، وہ سرک رہا ہے ہلکا ہلکا اور اس میں وہ پوری شدت نہیں. لیکن یہ دو علامتیں برعکس ہیں جو ان دواؤں میں پائی جاتی ہیں، ایسڈ کے ساتھ تعلق ہے. کبھی بہت زیادہ تھرابنگ، اور جس کروٹ سر رکھیں وہ تھرابنگ کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی، دھڑکن ہے بڑی تیز،
वो बेलाडोना का केस नहीं होता, वो एसिड की वजह से एक ही अलामत ज़ाहिर होती है कि सर दर्द में, भारीपन में किसी करवट इंसान सर नहीं रख सकता सिवाय इसके कि वो कुप्पी बनाए कोई तकिए की और उसमें रखे, वरना जहाँ ये लगा वहाँ धड़कन शुरू हो गई। और इसका दूसरा हिस्सा है कमज़ोरी के साथ, जब इसके बाद कमज़ोरी वाक़या हो तो फिर नब्ज़ें, धड़कनें सब गायब हो जाती हैं। यूँ महसूस होता है कि खून रेंग रहा है आहिस्ता आहिस्ता और कोई जान भी नहीं रहती। तो ये जो अलामत इसने दी है किताब वाले ने, ये तफसील है उसकी असल में। Felt as if the blood could scarcely struggle through the veins, ये लिखा हुआ है। इसमें आमतौर पर मैंने देखा है जिनमें बुनियादी तौर पर एक वजह मरज़ की मौजूद हो मुश्तरक, तो बहुत सी इलामतें मिलती हैं आपस में। आरिस्टेनिक्स में मैंने कहा था कि उसका मैंने हंसने का तो नहीं बेख्तियार सुन मुझे तजर्बा कोई, लेकिन खुशी और गमी की लहर का बदलना ये उसमें नुमाया है। इसमें कहता है कि इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू लाफ, हंसने की ख्वाहिश बड़ी सख्त होती है जो बर्दाश्त नहीं होती, मगर इसमें पागलपन नहीं है, न टेनिक्स में है न इसमें है। आईज इन्फ्लेम्ड, forehead red and swollen, red for forehead यहाँ का माथा, और swollen हो आंखें जरा सी सूजी हुई और सुर्ख हो जाएं। बाज़ दफ़ा आरिस्टेनिक्स में ज़हनी डिरेंजमेंट तो नहीं कह सकते मगर इल्यूजन्स का जिक्र मिलता है। बाज़ औरतें समझती हैं कि हमने देखा हमारे बच्चे का भेजा किसी ने दीवार के साथ टकरा के बाहर निकाल दिया, फट गया सर, और वो नज़ारा आंखों के सामने देख रही होती हैं और उसका सख्त असर पड़ता है, लेकिन इस माहौल की बातें भी सुन रही हैं और बच्चा ठीक ठाक सामने मौजूद भी हो, तो ये नज़ारा पैरेलल चलता है। तो जिसका मतलब ये है कि ये पागलपन तो नहीं मगर पागलपन के किनारे पहुंच जाते हैं मरीज इस दवाई के असर से। और सर ज़्यादा वो उसकी बजाय खून का दौरान सर की तरफ होने की बजाय उसमें ठंडेपन का एहसास होता है। हाथ भी लगाओ तो माथा ठंडा और सर ठंडा। और खुश्क रहता है, पसीना नहीं होता इसके सर में। आमतौर पर मेंस्ट्रुएशन के साथ इसका यही ताल्लुक है, सर दर्द का भी, कि उससे पहले, चंद दिन पहले और चंद दिन बाद इसकी दर्दें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसी औरतों के जिनके मेंसेस आने हों, कुछ देर पहले इस बढ़ेगी, फिर ठीक होने के बाद फिर दोबारा बढ़ेगी, यानी दौरान में नहीं होती। हाँ, वो खुद मेंसेस दर्द पुर दर्द होते हैं, लेकिन सर दर्द की जहाँ तक अलामत है ये मेंसेस के दौरान नहीं होगी, कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद। जब सर दर्द हो तो उसके साथ प्यास बहुत शदीद होती है जो आमतौर पर नहीं हुआ करती। सर दर्द के दौरान अक्सर मरीजों को पानी की ख्वाहिश कोई नहीं रहती। अगर वो बेचैन होंगे तो मुंह तर करने के लिए थोड़ा सा पीते हैं, मगर सर दर्द और प्यास का दौरा इकट्ठा ये ख़ास अलामत है जिंकम सेल्फ की।
इलेक्ट्रिक शॉक्स जो हैं वो कॉस्टिकम में भी पाए जाते हैं और भी दवाओं में मैंने बताए हुए हैं आपको, मगर वो अमूमन सारे जिस्म में दौड़ते हैं। इसका जो बिजली का झटका है वो सर के साथ ताल्लुक़ रखता है, इसलिए अगर सर तक महदूद रहे और खुसूसन कनपट्टियों के पास से गुजरे तो उसमें आयरस ये जो है अपना क्या जिंकम सल्फ, वो जो आप लोग मुंह में कुछ बोलते हैं ना तो जो मेरी याद आने वाली चीज़ होती है वो निकल ही जाती है। मैं उसमें क्या कहें मम शुरू हो जाती है, या खुल के साफ कहा करें फिर मम न किया करें, समझ गए? यानी पानी की वजह से मम कर रहे हो तो और बात है। हैड डिजीनेस, हेडेक, वायलेंट विथ थर्स्ट, ये बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ है, जब मैं दौरे पर था तो नॉर्वे में एक बच्ची ने मुझे कहा कि मेरे यहाँ आंखों की नीले रिंग्स पड़ गए हैं, इसकी कोई दवाई है? तो उस वक्त मुझे याद नहीं आई थी, मैंने कहा मैं देख के बताऊंगा। तो अब आपके लिए जब ये पड़ी है जिंक अपना आयरस वर्सिकल, आई एम सॉरी, जस्ट डोंट अब बिल्कुल ना बोलें, वो जिंकम सल्फ, तो उसमें लिखी हुई है ये अलामत, ठीक है? अब फिर आप बोल के मुझे तो ध्यान भिजवाने लगे थे। जिंकम सल्फ में आँखों के गिर्द नीले हल्कों का होना किताबों में लिखा है, और कभी भी मैंने नोट नहीं किया क्योंकि आमतौर पर जिंकम सल्फ की दूसरी इलामतें तवज्जो खींचती रहीं। ये नॉर्वे वाली बच्ची ने मुझे पूछा मुझसे, तो अब जहन में एक बात बैठ गई कि पता करना है वो कौन सी चीज़ है। तो यहाँ की जिंकम सल्फ पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था ये। कानों में हर किस्म की घन गरज की आवाज़ें आती रहती हैं। इसमें और टेनिस की तेजाबियत में जो फ़र्क है उनमें एक ये भी है कि इसमें मुंह खुश्क नहीं होता, बल्कि ज़ुबान भी तर रहती है, लेकिन कुछ उसमें फालजी कमज़ोरी का एहसास पैदा हो जाता है। और यहाँ इसमें खटास है, जलन नहीं है। आयरिस वर्सिकलर से ज़्यादा मुशाबे इस पहलू से। जिंकम सल्फ में शदीद खटास का एहसास होता है, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, मेरे नज़दीक ये मैदे की जलन तेजाबियत में ये बाकी दवाओं के साथ हम पल्ला है और बहुत गहरा असर है, ताल्लुक़ है इसका। और जब गला इसमें सूजता है तो इतना सूज जाता है कि बाज़ दफ़ा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और बाज़ बच्चों के लिए ख़तरा होता है कि वो सांस बंद होने से ना मर जाए कहीं। तो जो गला अचानक फूले और बेहद फूल जाए उसमें जिंकम सल्फ को अब ज़हन में नक्श कर लें। और अगर पुरदर्द बहुत हो और खुश्क हो फिर क्या देंगे आप? विदिया, समझियो, विदिया चोटी की दवा है। इसमें जब दूसरी सब दवाएं जो आमतौर पर गले में इस्तेमाल होती हैं काम न करें और ये अलामत पुख्ता हो कि खुश्क है मुंह और गले के पिछले हिस्से में शदीद दर्द जो बाज़ सोने भी नहीं देगी, और हर दफ़ा जब आदमी घूंट भरने की कोशिश करता है तो दर्द बढ़ती है, और घूंट भरना मुश्किल इसलिए घबराहट शुरू हो जाती है कि मैं किसी तरह निगलूँ और आराम आए। विदिया की 15-20 मिनट के वक्फे से 2-3 खुराकें जो 30 पोटेंसी में दी जाएं तो हैरत अंगेज फ़ायदा पहुंचता है इसको, और उसकी वजह से वो गला जो बाद में ख़राब होना है, उसने नज़ले में तब्दील होना है, छाती पे बलगम गिरनी है, वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, उनके मौका नहीं आता।
اس لیے ودیا کو میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے پڑھا چکا ہوں نا آپ کو, یہ بات اس کی یاد رکھنا. اس میں بھی چونکہ گلے کے پھولنے کا ذکر تھا اس لیے مجھے ودیا یاد آ گئی. وہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں مگر بہت ہی اہم دوا ہے, کیونکہ جن مریضوں کو ودیا سے فائدہ ہوا ہے ان کا آگے پھر کوئی بھی ان کی علامت نہیں پڑی. یہ بڑا مشکل کام ہے. گلے کو آپ سنبھال بھی لیں تو بعد کی کچھ علامتیں آ جاتی ہیں, پھر بھی گلے کی تکلیف دور ہو گئی, شدت درد میں کمی آ گئی, لیکن نزلہ ہو گیا, پھر نیچے اتر گیا, پھر اور اس کو 2-4 دوائیں دے کر سنبھالنا پڑتا ہے. ودیا میں یہ خوبی ہے کہ ایسا اس کو قابو کرتی ہے تکلیف کو کہ وہ کسی اور حصے میں منتقل نہیں ہونے دیتی, نہ ناک کی طرف نہ چھاتی کی طرف. اور اس میں وہ گلے کا پھولنا, انفلمیشن کا ایک دم بڑھ جانا, یہ اس کی علامت ہے زنکم سلف کی. پیاس بہت ہے اس میں زنکم سلف میں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا گیلا منہ بھی ہوتا ہے, لیکن خشک منہ اور ہارٹ برن یہ 2 چیزیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں. پیاس کے ساتھ یعنی اگر معدے میں جلن ہو یا تاثیر زیادہ ہو تو زبان گیلی بھی ہوتی ہے, مگر جب ہارٹ برن ہو تو اس وقت ضرور خشکی کا احساس ہوتا ہے. ہارٹ برن کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ لگ گیا سب کو؟ کیا ہے ہارٹ برن؟ جلن جس کو کہتے ہیں نا, کسی سے حسد ہو جائے, جلن ہو, ہارٹ برنز, یہ وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بیان کریں ہارٹ برن. جیسے کہا امتیاز نے کہ جو معدے میں جلن کی اس تیزابیت کی وجہ سے جو چھاتی کے نچلے حصے میں محسوس ہوتی ہے, لیکن نہیں, اس کا یہ جو تعلق دل ہارٹ سے برن ہے جی یہ وہاں نہیں ہوتا بھی اس کو ہارٹ برن کہتے ہیں, جو دل سے تعلق نہیں ہے, مگر دل میں محسوس ہوتا ہے. جی وہی چھاتی کے نچلے سے. وہ نہیں, آپ الگ بات کہیں, میں الگ بات کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے پوچھا بھی تھا کہ ہارٹ برن سے تعلق ہے معدے کا, مگر جلن محسوس ہوتی ہے دل کے مقام پر. اس لیے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو دل کی تکلیف ہے, اور بعض دفعہ بہت نمایاں ہو جاتی ہے کمزوری, اور جلن گویا ایک ارد گرد حالہ سا بن جاتا ہے جلن کا, لیکن معدے میں نہیں ہوتی. اس لیے وہ سمجھتے ہیں, بعض دفعہ ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں کہ دل کی تکلیف ہے. ایسے بارہا ہوا ہے, میرے پاس مریض آئے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تمہیں ہسپتال داخل کرانا ہے, دل کا حملہ ہو رہا ہے. اور میں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, معدے کی جلن ہے, مگر تم ٹیسٹ ضرور کروا لو. اور کبھی بھی نہ غلط نہیں نکلا میں, کیونکہ علامت جو ہے نا اس کی 2-3 باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے. سٹرنم پہ اس کی تکلیف نہیں ہوتی اس کے ہارٹ برن کی, وہ زیادہ تر بائیں طرف ہی ہوتی ہے, اور اگر پھیل جائے تو پھر بازو میں بھی چلی جاتی ہے اور سٹرنم تک بھی پھیل جاتی ہے, اور بعض دفعہ بائیں بازو میں بھی نیچے تک انگلیوں تک گزرتی ہے, درد بھی ساتھ. یہ ہارٹ برن ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ ہارٹ برن کے مریض کو اگر آپ اس کو چلائیں تو چلنے سے طبیعت اچھی ہوگی, اور دل کے مریض کو چلائیں تو اس کی طبیعت ڈوبے گی. اس لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے اس کا. اور اگر یہ ایسیڈیٹی اس مقام پہ پہنچے جہاں ڈیبلٹی بنتی ہے, پھر وہاں ہارٹ برن کی بجائے سارے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے, تو اکٹھے دھوکہ نہیں ہوتا انسان کو. اس لیے آپ کو کلینکلی مریضوں کو اور بیماریوں کو پہچاننا چاہیے تاکہ کسی شبہ میں مبتلا نہ ہو کہ یہ کیا بات ہے. ہارٹ کے مریض کے لیے تو چلنا دور بھر ہے, اور اگر اس کو دوڑائیں گے تو مار دیں گے. اور معدے کے جس کو ہارٹ برن ہو رہا ہو اس کو آپ دوڑائیں تو اس کی طبیعت بہل جائے گی, کیونکہ وہ ہوا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جو شکنجے میں آیا ہوا حصہ ہے اس میں کچھ کھل جاتا ہے تھوڑا سا. تو ہارٹ برن یہ ہے نہ کہ وہ دوسرا ہارٹ برن جس کو جو جلن کے بڑا جل رہا ہے شخص, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور ہو سکتا ہے ڈاکٹری اصطلاحوں میں میدے کی جلن کوئی ہارٹ برن کہتے ہوں یہی ہاں ہمارے اصطلاح میں یہ ایلوپیتھک میں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوتی میدے کی ہے، ٹھیک جی مگر اس کی علامتیں میدے میں نہیں آتی، باہر ہوتی ہیں. اگر میدے میں ہوں تو پھر تو صاف پتہ چل جاتا ہے، اس سے تکلیف نہیں اتنی ہوتی. لیکن میدا لگتا بعض گم ہی ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ میدے کی کوئی تکلیف ہے، اور صرف یہاں علامتیں، اور مریض بار بار ہاتھ مارتا ہے کہ بس مجھے کچھ ہو گیا، اور ذرا بھی کوئی اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی، صرف اس کی ہے. ہارٹ برن میں فوری دوا کے لیے کیا بتایا ہوا آپ کو؟ نقص وامی کا، خواہ وہ ڈیبلٹی ہو ایسڈ کی وجہ سے یا ہارٹ برن ہو، نقص وامی کا چوٹی کی دوا ہے. اور علاج کا نہیں، علاج آغاز ہمیشہ نقص وامی کا سے کرو. ہارٹ برن کے لیے اصل وہ دوا ہے. اگر دل کی تکلیف ہو تو پھر آرسنک اس میں مفید ہے، اور معدے کی برننگ وغیرہ میں بھی مفید ہے. لیکن ہارٹ برن جس کو کہا جاتا ہے، جو علامتیں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، ان میں نقص اس سے بہت بہتر ہے. پھر آرسنک میں نبض پتلی اور وہ ہو جاتی ہے کچھ غصے والی، تناؤ بھی ہے اس میں، اور نبض باریک بھی ہے. اور ہارٹ برن کے مریضوں میں اکثر یا تو نبض بھری ہوئی ہوگی بہت، اور یا پھر ایسے جیسے غائب ہو گئی ہو. وہ ایسڈ ڈیبلٹی کے وقت ہوتی ہے. جب ایسڈ ڈیبلٹی ہو جائے، یعنی تیزابیت کی انتہائی کمزوری، اس وقت نبض بعض دفعہ ملتی ہی نہیں. میں نے کئی مریضوں کو کوشش کی ہاتھ لگا کر، یہاں سے نہیں ملتی تو اٹھا کے یہاں سے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ مریض زندہ ہے، مگر دل کا مریض نہیں ہوتا، صرف وہ اسٹمک کی ہائپر ایسیڈیٹی یعنی زیادہ تیزابیت سے ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہارٹ برن والا مریض ہے، اس میں دھڑکن ہوگی اور نمایاں پلسیٹ کرتا ہے، سارا جسم بعض دفعہ پلسیٹ کرتا ہے. اس کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ معدے میں اس کا اثر ہوتا ہے. یہاں بھی جو ناف کے اوپر نہیں بتایا، ٹینکس میں بتایا تھا. ٹینکس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. ٹینکس میں شدید دائیں طرف کی درد، اور پھر ناف کے نیچے بعض دفعہ درد کا اجتماع جو بہت نمایاں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں اکٹھا ہو گیا سب کچھ. اس میں تناؤ اور احساس کھچاوٹ کا ہے، مگر اس سے جو ہے نا پلمبم، اس سے بہت کم. لیکن کولک اس کا بھی ٹینس کی طرح بہت سخت ہوتا ہے. تشنجی علامتیں دونوں میں ہیں، اور جن میں ایسڈ ہوگا ان میں کوئی نہ کوئی تشنجی علامت ضرور پائی جائے گی. اب یاد رکھیں، الگ الگ دواؤں میں متعلق یاد رکھنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں. ایسڈ کے مریضوں میں تشنجی حالت پائی جائے گی کسی جگہ، اور اگر انتریوں میں ہو تو اس میں ٹینکس اور یہ دونوں اس کے زنکم سلف دونوں مفید ہیں. اور کھانسی اس کی وائلنٹ ہوتی ہے، شدید دورہ دار غصے والی. اس میں ہے پین ان چیسٹ ود وامٹنگ، برننگ کے علاوہ درد بھی ہوتی ہے، اور قے کے ساتھ چھاتی میں درد، اور دیکھنے میں لگتا ہے یہ دل کا مریض ہے، مگر اگر علامتیں بہت غور سے دیکھیں تو پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں ہے. اور وہ جو آپ نے علامت بتائی تھی کہ چھاتی کے نیچے کچھ درد، یہ اس میں پائی جاتی ہے، یہ بھی، مگر ہارٹ برن کی تفصیل میں نہیں، الگ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوسری علامتوں میں لکھا ہوا ہے. سینس آف چوکنگ اینڈ کنسٹرکشن، یہ تو ہو سکتا ہے دل کی تکلیف ہی ہو، کیونکہ زنکم صرف دل میں بھی مفید ہے، اور دل پر بھی
اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. اس لیے یہ جو تکلیفیں یہ معدے کی نہیں لگ رہی, یہ دل کی لگتی ہیں. دل میں پلپیٹیشن آن ایوری موشن. اب یہ دیکھ لیں, یہ خاص دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوا بھی ہے. فلٹرنگ پلس, انڈسٹنگوشیبل. کالرا کی طرح بعض دفعہ یہ بالکل, کالرا میں جب نبض ڈوبتی ہیں تو بالکل نظر نہیں آتی, اس میں بھی جب نبض ڈوب جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم ہو گئی. مگر میرا خیال ہے کہ یہاں دونوں امکانات ہیں. احتمال دل کا بھی ہے لیکن ایسیڈیبلٹی کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتا ہے. ٹانگوں میں, ہاتھ پاؤں میں کریمپس, تشنجی حالتیں ہیں. بس یہ دعا پوری ہو گئی. اب کاسینوسین آپ کو کل بٹھاؤں گا, اور کچھ باتیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں وقتی طور پر بعض چٹکلے یاد رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ بہت سے ایسے ہیں جو میرے تجربے میں بھی آئے ہیں. یہاں کے ایک انگریز ڈاکٹر نے بھی اپنی کتاب میں انڈیپینڈنٹلی خود لکھے ہیں. اس سے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح یہ دو تجربے مل رہے ہیں, ایک پاکستان میں مجھے ہوا اور ایک یہاں ہوا. تو ہومیوپیتھک ہے بڑی پکی چیز, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. اصول کے مطابق بات سمجھ آتی ہے, اور جو دوا وہاں کام کرے یہاں بھی کرتی ہے. مگر بعض دفعہ دوائیں ہیں جو ریجنل ہیں, ان کے اثر بعض علاقوں میں زیادہ ہیں, بعض میں کم ہیں. مگر انشاءاللہ باقی باتیں کل. السلام علیکم.